الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضل الانبیاء محمد المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا۔ میں ایک ذرہ ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے، میں ایک ذرہ ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے، کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا۔ یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے در یتیم، یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے در یتیم، ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا۔ حمد و ثنا کے بعد معزز و محترم علماء کرام، بالخصوص خطیب اہل سنت، فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی حماد عباسی صاحب، خطیب جامع مسجد حاضہ، اور ان کے ساتھ محترم اور مکرم جناب قاضی اویس احمد زئی صاحب امام مسجد حاضہ، جملہ انتظامیہ، اور ان کے ساتھ حضرت علامہ مولانا نعمان فاروق صاحب، حضرت علامہ مولانا سید مدثر حسین شاہ صاحب گیلانی، اور عزت مآب جناب سید ذاکر حسین شاہ صاحب، جملہ سادات کرام، اور ان کے ساتھ محترم جناب قاری عبدالباسط صاحب، عزت مآب جناب قاری جانلیب سلیم گندل صاحب، اور محترم جناب حاجی خورشید احمد صاحب، اور دیگر مسجد کی انتظامیہ، سامعین، حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ آج کی اس عظیم الشان محفل پاک میں خصوصی خطاب میرے بھی استاد اور ہزاروں علماء کے استاد العلماء، فخر السادات، شاعر آل بیت و اصحاب، خطیب اسلام، خطیب رزم و بزم، میرے برادر محترم حضرت علامہ مولانا پیر سید امتیاز حسین شاہ صاحب کاظمی، خطیب اعظم دربار عالیہ بری امام سرکار اسلام آباد، آپ کا خطاب ذیشان ہونا تھا، چونکہ زندگی نشیب و فراز کا حصہ ہے۔ ہمارے خاندان میں ایک فوتگی ہوئی ہے جو شاہ صاحب کے بہنوئی بھی ہیں، مجھے بھی وہیں جانا تھا، لیکن چونکہ بڑوں کا حکم تھا، آپ نے فرمایا میں نے بھی حاضر ہونا تھا، آپ نے بھی، تو آپ کی نمائندگی میں ادھر کروں گا، میری نمائندگی آپ نے مسجد میں کرنی ہے۔ میں یقیناً آپ انہیں کو سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں، میں آپ کو وہ ذوق تو نہیں پورا کر سکتا، لیکن بات قرآن کی عظمت کی کرنی ہے۔ بات کو اگر ہم دیکھیں تو بات بہت بڑی ہے، نسبت بہت بڑی ہے، اور حوالہ بہت بڑا ہے، چونکہ قرآن مجید یہ اللہ کی لا ریب کتاب ہے، اور جتنی بھی اللہ رب کائنات نے آسمانی کتب اور صحائف کو نازل فرمایا ہے، تو ان ساروں کے ساتھ اگر اس کو کمپیئر کیا جائے، ان ساری کتب اور صحائف کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا جائے، تو پھر یوں کہنا پڑے گا کہ جس طرح ہمارے نبی سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار ہیں، اس طرح آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید ساری کتابوں کی سردار ہے۔ اور پھر کسی بھی کتاب کو سمجھنے کے لیے، اس کی عزت کے لیے، اس کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کے لیے تین چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ ایک یہ دیکھا جاتا
کنفیوز کس میں کیا ہے اس کو؟ اور جب یہ بات سمجھ آئے، آپ کو پتہ ہے جو لوگ علم سے شغف رکھتے ہیں تو کتاب بندہ بعد میں پڑھتا ہے، پہلے لسٹ دیکھتا ہے کہ اس میں کیا کیا باتیں ہیں، اور صاف ظاہر ہے جب ہم مکتبے پر جاتے ہیں یا کسی بھی جگہ پر کتاب لینے کے لیے جاتے ہیں تو ہم اپنے اس متعلقہ جو ہمارا شعبہ ہے، جو ہماری ریسرچ ہے، جو ہماری تحقیق ہے اور جو ہماری طلب ہے، اس کے مطابق ہم کتاب کو تلاش کرتے ہیں۔ اگر کسی نے منطق کی بات کو تلاش کرنا ہے تو وہ منطق کی کتاب لے گا۔ اگر کسی نے فزکس کو دیکھنا ہے، کیمسٹری کو دیکھنا ہے، بیالوجی کو دیکھنا ہے، سائنس کو دیکھنا ہے، یا اس میں شماریات کو دیکھنا ہے، وہ ریاضی کی کتب لے گا۔ اگر کسی نے اور حوالے سے کتاب دیکھنی ہے تو وہ وہی کتاب لے گا۔ اگر کسی نے طب کو دیکھنا ہے تو وہ طب کی کتابیں لے گا۔ اگر کسی نے حکمت دیکھنی ہے، حکمت کی کتاب لے گا۔ میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ ہر مضمون پر علیحدہ کتاب لینا پڑتی ہے۔ اگر کسی نے ساری دنیا کا علم دیکھنا ہے، ایک قرآن کو لے کے گھر میں آ جائے، ساری کائنات کا علم خود آ جائے گا، کیونکہ یہ ایک مضمون کی کتاب نہیں ہے، یہ ایک حوالے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اللہ خود کہتا ہے تبیان لکل شیء، فرمایا کوئی ایسا سطح نہیں ہے، کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے اور کوئی ایسا شغف نہیں ہے کہ جس کو ہم نے اس قرآن کے اندر محفوظ نہ کر دیا ہو۔ پھر میں بڑے آسان انداز میں آپ کی توجہ لے کر اس جملے کو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ لوگوں غور کرو، آسمان کا علم بھی کتاب میں موجود ہے، زمین کا علم بھی کتاب میں موجود ہے، طب کا علم بھی قرآن میں موجود ہے، سائنس کا علم بھی قرآن میں موجود ہے، چاند ستاروں کا علم بھی قرآن میں موجود ہے، ساری کائنات کا علم بھی موجود ہے، برگ و ثمر کا علم ہے، شجر و حجر کا علم ہے، دریاؤں کا علم ہے، پانیوں کا علم ہے، جنات کا علم ہے، فلکیات کا علم ہے، ملائک کا علم ہے، جنات کا علم ہے، انسانوں کا علم ہے، کل کائنات کا علم ہے، قرآن کے اندر موجود ہے، اور وہی قرآن سینہ مصطفیٰ میں موجود ہے۔ پھر اس کو جوڑیں گے تو بات یہ سمجھ آئے گی کہ قرآن کے اندر سب کچھ ہے اور قرآن مدینے والے کے سینے میں محفوظ ہے، اور جب حضور کے سینے میں موجود ہے تو پھر معنی یہ نکلے گا کہ کل کائنات کا علم اللہ نے ہمارے نبی کو بھی عطا فرما دیا۔ اس قرآن کی بات کر رہے ہیں۔ میں بات علامہ راغب اصفہانی کے حوالے سے کروں گا اور پھر حوالہ بھی دے دوں۔ علامہ تفتزانی نے اسے شرح قائد نصبی کے اندر بھی ذکر کیا ہے، اور اسی بات کو علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے منۃ القاری کے اندر بھی ذکر کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کا جو ماخذ ہے، جس سے قرآن بنا ہے اور جس سے قرآن نکلا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ قرات سے نکلا ہے، قرأ یقرأ سے یہ بنا ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ وہ کتاب جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ دیکھیں کوئی بھی کتاب ہے، اسے ہم ایک بار پڑھتے ہیں، صغیر بھائی کی بھی توجہ، ایک بار ہم پڑھتے ہیں تو اس کے بعد وہ کتاب دل اٹھا جاتا ہے۔ ہم نے ایک واقعہ پڑھا، ہم کہتے ہیں یار یہ تو پڑھا ہوا ہے، پھر کیا پڑھنا۔ دوسری بار پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں یہ تو اس کو رکھ دو، یہ پڑھی ہوئی ہے۔ لیکن قرآن کو اگر بندہ 1000 بار بھی پڑھے، ہر بار چومتا بھی ہے، آنکھوں سے بھی لگاتا ہے اور محبت سے بھی پڑھتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، سب سے زیادہ اس کو پڑھا جاتا ہے، اور اسی لیے علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ایسی کتاب جو بار بار پڑھی جاتی ہے اور ہمیشہ پڑھی جاتی ہے۔ اور علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ کی بات بھی سنتے جائیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے تورات کو بھی دیکھا، ہم نے زبور کو بھی دیکھا، ہم نے انجیل کو بھی دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے لبے کعبہ کی قسم ہے، جب میں نے تورات کو دیکھا تو ساری کتاب کے اندر مواعظ ہیں، نصیحتیں ہیں، اور جب زبور کو دیکھا فرماتے ہیں ساری کتاب کے اندر حمد و ثنا ہے، اللہ کی تعریف ہے، باقی چیزیں نہیں ہیں۔ کہتے ہیں جب میں نے انجیل کو دیکھا تو اس کے اندر تو وہاں
دوسری غیر مطلوب ہے۔ معنی کیا ہے؟ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن اور صاحب قرآن کا آپس میں رشتہ کیسا ہے؟ اگر کوئی قرآن کو چھوڑ دیتا ہے اسے مدینے کے مصطفیٰ سمجھ نہیں آئیں گے، اور اگر کوئی حضور کو چھوڑ کے قرآن پڑھے گا تو اسے قرآن سمجھ نہیں آئے گا۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے دامن مصطفیٰ چاہیے، اور دامن مصطفیٰ میں وابستہ ہونے کے لیے قرآن کا نور چاہیے۔ اس لیے کہ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور اسی بات کو علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں دو قسمیں، ایک مطلوب دوسری غیر مطلوب۔ مطلوب کا مطلب وہ قرآن جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ کتنی مزے کی بات ہے، کہتے ہیں جس کی تلاوت کی جاتی ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کے الفاظ، اس کے معانی، اس کے مفاہیم، اس کے مطالب یہ بھی جانب اللہ ہو، اس کے لفظ بھی اللہ نے خود اتارے ہو اور معنی بھی اللہ نے خود اتارا ہو۔ اس کو کہتے ہیں مطلوب، جس کی تلاوت کی جا رہی ہے، اور آج ہماری کتابوں، آج ہماری الماریوں میں موجود ہے، آج ہمارے حفاظ بچوں کے سینوں میں موجود ہے، آج ہماری بیٹیوں کے سینوں میں یہ قرآن موجود ہے، جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اور دوسرا کہتے ہیں غیر مطلوب ہے، کہ جس کے مفاہیم، جس کا معنی اور جس کا مقصد اور مدعا یہ اللہ کی طرف سے منزل من اللہ ہو، اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہو، لیکن اس کو الفاظ میرے اور آپ کے نبی نے اپنی زبان سے لگائے ہو، جسے حدیث مبارکہ کہتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا، اگر میں بات سمجھانے کے لیے کہوں تو دو قرآن ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک خاموش قرآن ہے جس کی آپ نے تلاوت سنی ہے اور الف لام سے لے کر والناس تک پڑھا گیا، اور ایک بولتا ہوا قرآن ہے، کبھی مکہ کی گلی اور بازاروں میں چلتا ہے، کبھی مدینہ کے خاروں میں چلتا ہے، اور کبھی حجرہ عائشہ میں ہوتا ہے، اور کبھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے پاس آپ کے حجرہ اقدس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اور اس ایک قرآن جس کو ہم خاموش قرآن کہتے ہیں، اسے جب کوئی پڑھتا ہے تو قاری قرآن بنتا ہے، اور دوسرا بولتا ہوا قرآن میرے اور آپ کے مصطفیٰ ہے، جب ان کی کوئی تلاوت کرتا ہے وہ صحابی مصطفیٰ بنتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان قرآن، فیضان قرآن۔ اب میں اپنی اس مضمون والی آیت کی طرف آتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا یہ قرآن وہ ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن میں بھی شک نہیں ہے اور قرآن کو ماننے والوں میں بھی شک نہیں ہے، جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی جو عظمت بیان کی ہے، اور سرکار مدینہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ قرآن آتا تھا اور جبریل امین لے کر آتے تھے، ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں کہ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ بھی امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر نقل کی ہے، حضور سے پوچھا سرکار جب آپ کے پاس وحی آتی ہے تو کیسے آتی ہے؟ اللہ کے نبی نے دو طریقے بیان کیے، فرمایا ایک طریقہ یہ ہے کہ مجھے ایک مسلسل گھنٹی کی طرح آواز آتی ہے، جیسے گھنٹی بجاؤ وہ مسلسل سے بولتی ہے، تو وہ ایک آواز مسلسل سے چلتی رہتی ہے، اور جب آواز ختم ہوتی ہے تو مجھے اللہ کا مضمون سمجھ آ چکا ہوتا ہے۔
جاتا، عقل دی جاتی، سمجھ دی جاتی، اور پھر اللہ کا قرآن اتارا جاتا، اتنی ہیبت ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ پر میرے محبوب یہ تیرا سینہ ہے جسے ہم نے نور والا بنایا ہے، جب تیرے سینے پہ یہ نور کی آیتیں اترتی ہیں یہ ہیبت سے کانپتا ضرور ہے پر ریزہ ریزہ نہیں ہوتا۔ اس سینے کے اندر قرآن جمع بھی ہوتا ہے، الفاظ جمع بھی ہوتے ہیں، اور اللہ کی محبت اس کے اندر جمع بھی ہوتی ہے اور بیان بھی ہوتا ہے۔ سینے کا فیض ہے کہ جسے پہاڑ برداشت نہ کر سکتا تھا، آج 5-7 سال کا بچہ جب آپ عالم دین حافظ قرآن کے پاس بٹھاتے ہیں تو اپنے سینے کے اندر یہ سارے 30 سپاروں کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کرتا ہے، اور محفوظ کرنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، یہ بھی ابن ماجہ کی روایت ہے اور ترمذی شریف کے اندر بھی موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ اتنی شان دیتا ہے، من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامہ۔ اور میں اللہ شان یہ دیتا ہے کہ جب قرآن پڑھنے والا اللہ کے سامنے آئے گا تو قرآن انسانی شکل میں اس کے سامنے آئے گا، کہے گا مجھے پہچانتا ہے؟ کہے گا نہیں نہیں پہچانتا، کون ہو؟ وہ کہتا وہ جو تجھے راتوں کو سونے نہیں دیتا تھا، وہ سوئے ہوئے تجھے جگا دیتا تھا، اور راتوں کو قیام میں تو مجھے پڑھا کرتا تھا۔ میں وہ ہوں کہ تو ایک حرف پڑھتا اللہ تجھے اس پہ 10 نیکیاں دیتا تھا۔ جو اپنا تعارف کروانا شروع کرے گا بندہ کہے گا مجھے لگتا ہے تو اللہ کا قرآن ہے، کہے گا ہاں میں قرآن ہوں۔ حضور فرماتے ہیں قرآن اسے پکڑے گا، کہے گا چل تجھے میں ذرا رب کے پاس پیش کروں، اور رب کے سامنے پیش کس انداز سے کرے گا۔ غور کرنا لوگوں کو بندہ کہ جو اپنے بیٹے کو صرف ناظرہ قرآن پڑھاتا ہے، میرے آقا نے فرمایا اللہ اس کے اگلے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، پچھلے گناہ بھی معاف کروا دیتا ہے۔ اور جس کا بیٹا حافظ قرآن بن جائے، کہا اس کو اللہ ایسا تاج پہنائے گا کہ جس کی روشنی سورج دنیا کے سورج سے کئی گنا زیادہ ہوگی، اور اس کے بعد 10 وہ بندے جو کنفرم پکے ان کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اور وہ جہنم میں جانے لگیں گے، حافظ قرآن سفارش کرے گا اللہ یہ تو میرے وہ خاص بندے ہیں جنہوں نے کبھی مجھے کرایہ دیا، جنہوں نے کبھی مجھے کپڑے پہنائے، جنہوں نے کبھی مجھے پینے کے لیے دیا، کبھی مجھے کھانے کے لیے دیا، کبھی میری رہائش کا انتظام کیا، کبھی میرے لیے کتابوں کا انتظام کیا۔ ان کی وجہ سے میں حافظ بنا، ان کی وجہ سے میں قاری بنا، ان کی وجہ سے میں عالم بنا۔ اللہ جب اگر آج یہ جہنم میں چلے جائیں گے تو میرا دل راضی نہیں ہوگا۔ اللہ پوچھے گا پھر کیا کروں؟ وہ حافظ قرآن کہے گا اللہ میری وجہ سے ان ساروں کو جہنم سے آزادی دے کے جنتی فرما دے۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں قرآن کی برکت دیکھیں، حضور فرماتے ہیں وہ 10 بندے جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، اللہ فرمائے گا جاؤ تمہیں معاف کر کے تمہیں جنت کا پروانہ دے رہا ہوں۔ محبت سے کہ سبحان اللہ۔ یہ قرآن کی برکت ہے۔ اور پھر میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حضور کے ساتھ نسبت ہونا ضروری ہے، کیونکہ قرآن جو پہاڑ برداشت نہ کر سکتے تھے تو ہم لوگ کیسے اسے سمجھتے ڈائریکٹ، جو کہ ہم وسیلہ مصطفیٰ سے آج قرآن سینوں میں لے کر بیٹھے تھے۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو قرآن اللہ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، آج وہی قرآن ہمارے سامنے موجود ہے۔ الحمدللہ العظیم، ہر بہر موجود ہے۔ اس کی نہ زبر بدل سکی، نہ سیر بدل سکی، نہ پیش بدل سکی، نہ مضمون بدلا، نہ الفاظ بدلے، نہ اس کے مفاہیم بدلے۔ خود سوچیں یہ قرآن کتنی شان والا ہوگا جو ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس کا تعلق بیان کرنے لگا ہوں۔ میں نے کہا تھا کتاب اعلیٰ تبھی ہوتی ہے جب رائٹر اعلیٰ ہو، کتاب شان والی تبھی ہوتی ہے کہ جب اس کا ٹائٹل اعلیٰ ہو، شان والی تبھی ہوتی ہے جب اس کا پبلشر اسے پبلش کرنے والا اعلیٰ ہو۔ تو آؤ ذرا دیکھتے ہیں اللہ کا قرآن، جب اس کی شان سمجھنے کی باری آتی ہے تو پہلا ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ ہم دیکھیں تو صحیح کہ اس کا مصنف کون
تسلیم کیا، بلکہ قرآن خود کہتا ہے 52 مرتبہ قرآن کے اندر لفظ القرآن آیا ہے، اور 10 مرتبہ صرف لفظ قرآن آیا ہے۔ یہ خود قرآن کہتا ہے کہ کسی انسان کی تصنیف نہیں ہے، بلکہ اسے اتارنے والا میں خود رب العالمین ہوں۔ اس قرآن کو اتارنے والا رب العالمین ہو، اور جسے لے کر آنے والا جبرائیل امین ہو، اور جس پر اتارا جا رہا ہے وہ رحمت للعالمین ہو۔ پھر ہمیں مضمون سے ملانا پڑے گا، نہ رب کا کوئی ثانی ہے، نہ جبرائیل کا کوئی ثانی ہے، اور نہ میرے مصطفیٰ کا کوئی ثانی ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی کا ہم نے صدا دی کوئی آپ کا مماثل، تو یقین پکار اٹھا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ یہ ہمارے نبی، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن سے رشتہ کیا ہے، قرآن صاحب قرآن کا رشتہ کیا ہے۔ اب دیکھیں قرآن نے کہا نماز پڑھو، قرآن نے کہا روزہ رکھو، قرآن نے کہا حج کرو، قرآن نے کہا زکوٰۃ دو، لیکن ساروں کے طریقے قرآن نے بیان نہیں کی۔ اب ایک بندے کو کہا گیا نماز پڑھو، تو کیسے پڑھے گا؟ قرآن کے اندر طریقہ تو موجود نہیں ہے۔ اب قرآن نے ایک اصول بیان کیا، ٹائٹل دیا، اور کہا اس ٹائٹل کو اگر سمجھنا ہے تو میرے مصطفیٰ کی زندگی کو دیکھو۔